گروہ تھا جو بعد میں پتہ چلا کہ منافق تھے، جھوٹے تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے تھے کہ جن کے طرز عمل نے میرے مولا کو اتنا غضبناک کر دیا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ گیا، جس میں میرے مولا نے پورا خطبہ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ آج کا موضوع، لیکن میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام، تمہیں میرا حکم ماننا ہے کہ مجھے تمہاری بات ماننا۔ جب بھی میں نے کوئی حکم دیا کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی بہانہ، کہا چلو جہاد کے لیے مولا ابھی تو سردیاں بہت، سردیاں گزر گئیں، اب چلو، کہا مولا ابھی تو گرمیاں بہت۔ اور پھر میرے مولا نے کتنا ایک عجیب جملہ کہا ہے نہج البلاغہ کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو یہ جملہ پڑھنے کی مجھ میں ہمت بھی نہ ہوتی ممبر سے، لیکن یہ آج نہیں آئے گا، یہ کل آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہی انداز ہمارا امام سے بھی ہے کہ جب ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، امام کو فوراً ہماری اس بات کو سننا اور اس کے مطابق ہماری پریشانی دور کرنا چاہیے۔ اور یہی انداز ہمارا اللہ سے بھی ہے دعا کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے سورہ محمد کی آیت میں پروردگار ایک عجیب بات کہہ رہا، اے ایمان لانے والو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط اور جزا، یہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگنے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے آج تک اللہ کی کیا مدد کی؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے جملے میں کہہ دی کہ اللہ کو تمہاری بات ماننا یا تمہیں بھی کبھی اللہ کی کوئی بات ماننا۔ اور یہی اصول سورہ بقرہ کی اس آیت میں بہت کھل کے آیا جو دعا کے حوالے سے اہم ترین آیت، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جس میں امام کہتے ہیں کہ قرآن کی واحد آیت جس میں اتنی مرتبہ اللہ نے لفظ میں استعمال کیا، لیکن میرا موضوع دعا بھی نہیں ہے اور میرا موضوع روزہ بھی نہیں ہے کہ جس کے درمیان یہ آیت آئی۔ جو آیت میرا موضوع ہے اس میں ایک ضمنی بات آ گئی کہ دعا کرنے والوں اور اللہ سے مانگنے والوں اور بار بار بارگاہ الہی میں جانے والوں کبھی یہ بھی سوچو کہ تم نے آج تک اللہ کی کیا مانی ہے جو اللہ تمہاری مانے، اور اس کو کھل کے قرآن نے کہہ دی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب یہ توقع کرنا کہ اللہ پلٹ کے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ بہت اہم پیغام ہے قرآن کا۔ آج کے حالات اور ماحول، ایسے حالات اور ماحول کہ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو عجیب تو لگے گا، لیکن اس کی تشریح تیسری اور چوتھی مجلس میں آئی۔ ایسے حالات اور ماحول ہیں کہ خالی ہم ہی پریشان نہیں ہیں، صاحبان ایمان کرسچن یعنی عیسائیوں کو پریشان دیکھا۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کو عجیب لگے گی، لیکن ٹھہر جائیے، یہودیوں کو اس حوالے سے پریشان دیکھا اور اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، وہ یثبت اقدامکم، تیسری اور چوتھی مجلس۔ پہلے قرآن کی آیت کا شروع کا حصہ، تمہیں اللہ کی مدد کرنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے پدی کا شوربہ ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ چلیں، ہم اتنے سیدھے سادے، اتنے بھولے بھالے، عقل کے اعتبار سے اتنے کم ہوتے تو ہماری زبان پہ یہ جملہ چل بھی جاتا کہ ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہیں چل بھی جاتا۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کو علم میں تو ہے نا، کہ حضرت موسیٰ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا، ٹھیک ہے، اسے یہ حق ہے یہ کہنے کا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور معرفت خدا میں سرشار، خدا بندہ تو ہے کہاں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کسی طرح تو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے نہلاؤں گا، تیرے سر میں تیل ڈالوں گا، تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، تجھے اپنی گود میں لٹا کے آرام کراؤں گا۔ تو کتنا مصروف رہتا ہے، پتہ نہیں تجھے آرام کا وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں تجھے کھانے کا وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے بدن کی مالش کروں گا۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی، ذات الہی کے بارے میں ایسی باتیں سنے، ایک بار جلال کے عالم میں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہمارا یہ تصور نہیں کہ بہت غصے والے تھے، بات بات پہ ریش ہو جاتے تھے، بات بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے حضرت موسیٰ کا یہ تصور بھی پیش کیا، پتھر کو مارنے دوڑے جا رہے ہیں، ملک الموت روح قبض کرنے آیا تو ایسا مکہ مارا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا، خدا بندہ مجھے کہاں بھیج دیا تھا، آنکھ پھڑوا کے آ رہا ہوں۔ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں یا ان کی شان میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چرواہا اس وقت جو باتیں کر رہا، حضرت موسیٰ آگے بڑھے،
جیسے ہی آگے بڑھے جلال کے عالم میں خدا نے روک دیا، موسیٰ ادھر مت جاؤ۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ تیری شان میں گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، جتنی اس کی عقل اور سمجھ ہے اس کے اعتبار سے جو یہ کہہ رہا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہنے دو۔ ہاں اگر ہم اور آپ ایسا کہیں تو اتنے جوتے ہمیں اور آپ کو پڑیں گے کہ ہمارے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ اب جو بات بچہ کہتا ہے، آپ نے جب اپنے بچپنے میں جو بات کہی ہوگی 2 سال کی عمر میں، آج آپ وہ بات کہہ کے دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، وہ شیخ علی کا جو واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اپنی جگہ ایک مکمل پیغام، لیکن نہ میرا موضوع ہے نہ اتنا مشہور واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ امام زمانہ سے ناراض ہو کے بیٹھ کے جائیے مولا آپ سے میری کٹی، پتہ نہیں ہے لفظ لوگ یہاں سمجھیں کہ نہ سمجھیں گے، کراچی میں بہت چلتا ہے، مولا میری آپ سے کٹی، میں آپ سے نہیں بولتا، میں آپ سے ناراض ہو گیا۔ اور امام مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی اور دلاسا دے کے یہ بات برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنی اس کی عقل ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، اتنا ہی اللہ قیامت میں اس سے حساب کتاب لے گا۔ ہم اور آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسے تو ہم اتنے عقل کل بنتے ہیں کہ آج کل افلاطون اور ارسطو کے کان کاٹتے ہیں۔ ہمارے عقل کل بننے کی دلیل یہ ہے کہ آج کل ہم مراجع کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجتہدین کرام کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے فتووں میں خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم تو ہمارا اتنا ہے کہ ہم نائب امام پر بھی حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو کہیے کہ ابھی امام نہیں ہے ہمارے سامنے، اور روایتوں میں ہے بھی کہ جب امام تھے اس وقت بھی جا کے کتنے ہی لوگوں نے مشورے دیے، اور جب وہ امام آئیں گے تو اپنے ہی میں سے کتنے لوگ مشورے دیں گے۔ بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، تو خلاصہ یہ کہ چلیں اگر کوئی بہلول دانا، اگرچہ بہلول دانا تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ تو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی، لیکن شیخ علی جیسا آدمی، حضرت موسیٰ کے زمانے کا چرواہا، وہ اگر بھول پنے میں یہ بات کرے کہ اے خدا تو اتنا محنت کا کام کرتا ہے، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، تجھے ضرورت ہو میری مدد کی تو میں آ رہا ہوں تیری مدد کرنے، تو سمجھ میں آتا۔ مگر قرآن اگر کہہ دے کہ اللہ کی مدد کرو، اور ہم سے اور آپ سے کہہ دے، تو ہم کو بتائے ہم ہیں کیا جو اللہ کی مدد کریں؟ یہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اور قرآن نے کہا ہے غلط بھی نہیں ہو سکتا، گرچہ اس کی تفسیر بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن میرا موضوع کہیں رہ جائے گا تو تفسیر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کی مدد کا حکم قرآن نے مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا، بچوں کو بھی دیا، بوڑھوں کو بھی دیا، عالم کو بھی دیا، جاہل کو بھی دیا، حکم سب کو دیا اللہ کی مدد کرنا۔ لیکن اللہ کی مدد کیسے ہے؟ وہ ساری آیتیں، وہ ساری تفسیریں چھوڑ دے جو معصومین سے مروی، ہمیں اور آپ کو اتنا پکا یہ سبق یاد دلایا گیا، اتنا پکا یہ سبق یاد دلایا گیا، اور ہر جمعرات کو دہرایا جاتا کہ بس ایک لمحے میں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مطلب کیا۔ اس چرواہے کی طرح اللہ کے لیے کھانا لے کے جانا، اللہ تھک گیا ہے تو اس کے بدن کی مالش کرنا، اللہ جو ہے وہ محنت کے کام کر کر کے غسل کا محتاج ہے تو اس کو نہلانا، یا نہیں؟ اللہ کی مدد ایک مکمل پیغام بنتا ہے زیارت وارثہ میں، اور زیارت وارثہ کے تیسرے ٹکڑے میں جب ہم شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا، وہی لفظ انصار ہے جو قرآن اس آیت میں مانگ رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا، اللہ کے ناصر و انصار بنو، اور ہم وہاں بتا رہے ہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری خالی حبیب ابن مظاہر کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری خالی مسلم ابن اوسجا کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری خالی بریر حمدانی کی نہیں ہے۔ قرآن نے ہر ایک سے کہا تمہیں دین خدا کا مددگار بننا ہے۔ زیارت وارثہ کا اختتام اسی پر ہوا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكَ، اے دین خدا کے مددگار اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی دین خدا کی اسی طرح مدد کرتے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا، لیکن ہم خالی قرآن کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، ہم خالی قرآن کے ماننے والے نہیں، ہم ثقلین کے ماننے والے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا، آپ نے سنا، اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہید ہے آج، تمہید کے اندر براہ راست موضوع پہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوگی آج بات، بس یہ آخری 4 منٹ کا ایک ٹکڑا ہے، پھر میرا موضوع شروع ہو رہا۔ اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں۔
اور اسی لیے آج کی مجلس کے خطبے میں نے قرآن کی آیت کے